السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کسی فارسی ادیب نے کہا تھا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ ابھی ہم آپ کے اس بزم میں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی اہم تقریریں ہوئیں، جبکہ ہم نے ایک حرف نہیں سمجھا، لیکن مقررین کے انداز سے اور سامعین کے تاثر سے یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے سامنے دو باتیں ہیں، ایک کہ ہم اپنی اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کریں، دوسری کچھ عام باتیں ہیں، اور وقت بہت مختصر ہے، ظاہر ہے بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ بہت مختصر وقت میں 10-12 منٹ کے اندر باتیں مکمل ہو جائیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہماری باتیں سمجھیں گے، لیکن ابھی مولانا عبدالشکور صاحب نے کہا کہ وہ خلاصہ پیش کریں گے ملیالم میں، تو اس سے انشاءاللہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی، مختصر ہی صحیح۔ کیرلا میں اسلام سب سے پہلے آیا، ایک تاریخی حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ کیرلا کے مسلمان پورے ہندوستان سے اس طرح کٹے رہے جیسے وہ ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہی نہیں، لیکن بہت افسوسناک حقیقت ہے۔ اس کا نتیجہ بہت ہی افسوسناک صورت میں ظاہر ہوا۔ آپ جس کا ذکر بھی یہاں آیا، یہاں بعض تقریروں میں بات آئی، ہم سمجھ رہے تھے کیا بات عرض کی جا رہی ہے، کہ مولانا حکیم عبدالحی صاحب نے نزہۃ الخواطر اتنی ضخیم 8 جلدوں میں 8 ویلوم میں کتاب لکھی، جس میں انہوں نے کوشش کی کہ پورے بر صغیر کے، اس وقت کا ہندوستان ظاہر آپ جانتے ہیں، اس وقت کا جو بنگلہ دیش اور پاکستان ہے اس کے بشمول پورے ہندوستان کے اہم ترین شخصیات، بڑے علماء، بڑے مشائخ، ان کا تذکرہ کریں۔ لیکن آپ ان ضخیم 8 جلدوں کو پورے کھنگالیں گے، تلاش کریں گے، تو اسے 5-6 سے زیادہ علماء کیرلا کے ملنا مشکل ہے۔ یہ کوتاہی کس کی ہے؟ ان کی تو کوئی کوتاہی نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں عربی میں، اگر مواد ہمارا عربی میں ہوتا یا فارسی میں ہوتا یا اردو میں ہوتا تو ان کے سامنے آ جاتی، لیکن ہم لوگوں نے جو بھی کام کیے اپنی ملیالم زبان میں، اور ظاہر آپ جانتے ہیں ہمارا ہندوستان خود کئی ممالک کا مجموعہ ہے، یہ ایک طرح سے ایک کیرلا ہے، ملبار پورا ایک ملک کی طرح ہے، یہ اس کی ایک زبان مستقل ہے، اس کی تہذیب الگ ہے، اس کی ثقافت الگ ہے۔ ہم لوگ اگرچہ پوری دنیا میں تجارت کے لحاظ سے گئے، اور اس وقت پوری دنیا میں کیرلا کے لوگ پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا بھی جہاں جہاں جانا ہوا کیرلا کے لوگ ضرور ملے وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تاریخ نہ وہاں عام کر سکیں، نہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں، اس لیے کہ انہوں نے عربی زبان میں یا جو اس وقتی ملک کی جو زبانیں تھیں اس میں لکھا ہی نہیں، شروع کے لوگوں نے لکھا، اور وہی ہماری تاریخ کا بنیادی مصدر ہے۔ آپ کے یہاں کے کیرلا کے علماء نے ابتدائی دور میں جب اس کی تاریخ کی اٹھان ہو رہی تھی تو عربی زبان میں لکھا۔ آج جو کتاب تحفۃ المجاہدین کے نام سے پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، معروف کتاب ہے، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے تمام لوگ اس کو جانتے ہیں، اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، کئی یورپین زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور عربی میں بہت اچھا محقق ایڈیشن بیروت سے شائع ہو چکا ہے، اور خود آپ کے کیرلا میں اس کے کئی ایڈیشن نکلے۔ لیکن اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں جانتے کیرلا کے بارے میں، دوسرے مسلمان جانتے ہی نہیں۔ تو ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ فقہ میں کتنی کتابیں لکھی ہیں، حدیث میں اگرچہ کم لکھا لیکن پھر بھی کچھ لکھا ہے،
اور فقہ میں اہم ترین کتاب فتح المعین یمن میں اور مکے میں وہاں بھی پڑھائی جاتی تھی. آج بھی ہمارے بہت سے یمن کے علماء اس وقت بھی ہیں جنہوں نے فتح المعین پڑھی ہے اپنے درس میں اور وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. بہت اہم کتاب ہے فقہ کی جیسے آپ جانتے ہیں. لیکن ہماری کوتاہی یہ رہی کہ ہم نے اپنے علماء کا اور اپنے مشائخ کا اور اپنے اہل علم و فضل کا تعارف کرایا ہی نہیں. ہمیں بڑی حیرت ہوئی. ہم جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو سن 2000 میں اس سے کچھ پہلے ہم آئے تھے یہاں منجیری آئے تھے نیلیکوٹ اس کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے کے لیے. اس لیے کہ ماپلہ تحریک کے جو قائد تھے وہ یہیں کے تھے محمد علی مسلیار. تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے پوتے اس وقت منجیری میں موجود ہیں نیلیکوٹ میں. تو ہم نور مسجد کے جو خطیب تھے کیرلا کے تھے مولانا عبدالعزیز ان کے ساتھ منگلور میں جو مسجد ہے ان کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے نیلیکوٹ. ان سے ہم نے جب ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ الاخیار فی تاریخ علماء ملبار جس میں 2500 علماء کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور عربی میں لکھا تھا انہوں نے. ہم نے ان سے پوچھا ہمارے موضوع کے متعلق جو چیزیں تھیں وہ ہم نے ان سے اس کا فوٹو لیے اور بعد میں کچھ پوسٹ کے ذریعے ہمیں انہوں نے بھیجے. لیکن وہ کتاب ابھی تک شائع بھی نہیں ہو سکی. افسوس اس بات ہے کئی سال ان کے انتقال کو 8-10 سال ہو رہے ہوں گے اور ابھی کچھ لوگوں نے اس کی کمپوزنگ بھی کی ہے لیکن وہ کمپوز کیا ہوا میٹر بھی ہمارے پاس پہنچا لیکن اس میں جو انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ 2500 اس کا آدھا بھی نہیں ہے بلکہ اس کا 1/3 حصہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو کام کیا اس کی قدر بھی نہیں کی اور اس کی حفاظت کی بھی فکر نہیں کی. تو بہت افسوس کی بات ہے یہ. تعارف جب ہوتا ہے ایک دوسرے کا تو اس سے علمی اور دعوتی تعاون ہوتا ہے تو پھر اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک دوسرے کی تجربات سے آدمی فائدہ اٹھائیں, ایک دوسرے کو دیکھیں, ادھر ادھر کے حالات کا جائزہ لیں تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں یا ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں توفیق دیں اس سے بھی دوسرے لوگ واقف ہو جائیں, ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لوگوں سے اکبر نے کہا تھا, مشہور شاعر ہے, نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے. تو مختلف لوگوں سے جب ہم ملیں گے تو ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا, اپنی کمزوریوں کا بھی علم ہوگا اور اپنے پاس جو چیزیں ہیں اس کو بھی دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملے گا. بہرحال ہمارے اس کتاب میں ہم نے کوشش کی کہ بالکل ابتدا سے, آپ کو معلوم ہے جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے, اب ملیالم میں اس موضوع پر کیا لکھا گیا ہمیں نہیں معلوم, لکھا تو گیا ہے یقیناً ہمیں اتنا بتایا گیا ہے, لیکن انگریزی میں بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اور اردو میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے, لیکن کسی بھی کتاب میں آپ کو ملے گا نہیں کہ ابتدائی دور میں کیرلا کے اندر مسلمانوں نے خاص طور پر علماء نے کتنا زبردست کردار انجام دیا تھا. آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ کیرلا سے تحریک آزادی کی ابتدا ہوئی. تحریک آزادی کا آغاز کیرلا سے ہوا, اس لیے کہ بالکل انگریزوں کے آنے سے پہلے جب پرتگالی یہاں آئے تھے اس وقت یہاں کے علماء نے زین الدین مخدوم کبیر جو تھے, ان کے دادا جو تھے صاحب فتح المعین کے, انہوں نے جو تحریر اہل الایمان علی جہاد عبرۃ الصلبان جو قصیدہ لکھا, زبردست قصیدہ ہے, ہم نے پورا اپنی کتاب میں دیا بھی ہے, اس کے عربی میں ہے وہ اور اس کا ضروری چیزوں کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے اس میں. اب معلوم نہیں اس میں پورا آیا ہے یا نہیں معلوم نہیں, ہماری اصل کتاب میں جو اردو میں ہے اس میں پورا قصیدہ ہم نے دیا ہے. وہ کتنی حیرت انگیز یعنی کتنا زبردست انہوں نے جوش دلایا ہے ان لوگوں سے جو ہمارے ملک پر قابض ہوئے ہیں, ان کو یہاں ان سے لڑنے کے لیے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے. پھر اس کے بعد اس وقت غیر مسلموں کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور اس وقت جو راجا جو تھے سامری, ان کے لیے خود ایک کتاب جو ہے الفتح المبین للسامری الذی یحب المسلمین, بڑا جوڑ تھا مسلمانوں میں وغیر مسلموں میں. اور ہمیں حال میں معلوم ہوا ہے, ایک تحقیق ہم نے کہیں دیکھی کہ آپ کی زبان کے اندر ابتدائی دور کی بہت سی چیزیں اب بھی ایسی موجود ہیں جو بالکل سامنے نہیں آئی کسی زبان میں, اور ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کے بالکل ابتدائی نقوش ہیں وہ,
اگر وہ سامنے آ جائیں تو ہماری تاریخ کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اسلامی تاریخ کے سلسلے میں وہ کمی دور ہو جائے گی۔ جب اس میں کتاب میں بات آئی، ہم نے پورا ایک مستقل باب قائم کیا کیرلا کے علماء کا تحریک آزادی میں کردار، تو لوگوں کو ایک دم تعجب ہوا یہ نئی چیز کہاں سے آئی۔ تو لیکن لوگوں نے دیکھا کہ واقعی اس سے پہلے، اور عام طور پر اس کتاب کے بارے میں ہم زیادہ نہیں عرض کریں گے اس لیے کہ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا پڑھنے کے بعد۔ عام طور پر تحریک آزادی میں لوگ جو لکھتے تھے وہ 1857 سے تحریک کی شروع ہی کرتے تھے۔ جنگ آزادی، پہلی جنگ آزادی 1857 کو قرار دیتے تھے۔ ہم نے اس کی کوشش کی کہ 1857 سے پہلے ہمارے علماء نے خاص طور پر تحریک آزادی میں جو کارنامے انجام دیے ہیں ہندوستان کے مختلف گوشوں میں، کیرلا سے لے کر سندھ تک اور بنگال تک، کہاں کہاں تک ہمارے علماء نے اس سلسلے میں اور وسط ہند میں جو کوششیں کی ہیں، ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں اس کو ہم بیان کریں۔ اس سے اہل علم کے سامنے ان کو قدر ہوئی واقعی کہ تاریخ کے بہت سے گوشے اب بھی ایسے ہیں جو مخفی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اردو، اب ماشاءاللہ یہاں اردو بھی بہت سے لوگ تبلیغ کی برکت سے اور دیوبند اور دوسرے مدارس میں اور ندویں پڑھنے کے اور دوسرے مدارس میں پڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اردو ماشاءاللہ سمجھنے جاننے لگے ہیں، اور یہاں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے جیسے معلوم ہوا۔ اردو زبان ایسی ہے جو ایک انٹرنیشنل زبان اب ہو گئی ہے، اس لیے ہم بہت دن تک اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان تو معلوم ہونی ہی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی زبان کو آپ اہمیت نہ دیں، اپنی زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب جب بنگال گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی زبان میں مہارت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اپنی زبان بولنے والوں کو اسلام کا پیغام صحیح طور پر آپ پہنچا سکیں اور قرآن سمجھا سکیں، حدیث کا پیغام پہنچا سکیں اور ان کو دعوت دے سکیں۔ اپنی زبان میں تو بھرپور مہارت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو زبانیں ہمارے ملک میں، خاص طور پر ہمارے ملک میں انٹرنیشنل زبان جو ہے مثلا اردو، دنیا میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے، اس کے ایسے انٹرنیشنل زبانوں کی اب ہو گئی ہے، اور اتنا زیادہ اسلامی علوم کا ذخیرہ اب اس میں آ گیا ہے کہ اب دنیا کی بہت کم زبانوں میں ایسا ہوگا۔ اور پھر ماشاءاللہ آپ کے یہاں انگریزی زبان تو ہے ہی، بہت اچھی سمجھی بھی، پڑھی بولی بھی جاتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل زبان ہے اس میں آپ اسلامی چیزیں پیش کریں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں، اور خاص طور پر عربی زبان میں اگر پیش کریں گے تو عرب دنیا میں یہ چیزیں آئیں گی اور اس کا فائدہ بہت زیادہ حاصل ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دینی اور دعوتی اور علمی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دیں۔